السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ہم سب سے پہلے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے. پھر امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بہت سی مخلوق پیدا کی ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے اہمیت دی ہے وہ ہے حضرت انسان. انسان کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں فرماتے ہیں: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم اور معزز بنایا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں آسمان، زمین، کائنات میں بہت سے ستارے، پہاڑ، سمندر کو پیدا کیا. ان تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا. ایک طرف انسان کو بنایا اور دوسری طرف ان تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تخلیق عمومی سے پیدا کیا ہے، تخلیق عمومی سے بنایا ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق خصوصی سے بنایا. کیا مطلب تخلیق عمومی کا اور تخلیق خصوصی کا؟ تخلیق عمومی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا. آسمان اور زمین کو بنانے میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا، بس قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. اب ان 6 دنوں میں آسمان کو کس طریقے سے بنایا، زمین کو کس طریقے سے بنایا، اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے نہ کوئی انفارمیشن دی، نہ کسی کو معلومات دی، اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو انسان کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی نے جسے کہتے ہیں تخلیق عمومی، جنرل کریشن، جنرل طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں اس کو اللہ نے پیدا کیا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت آدم کو بنانے سے پہلے فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں سے کہا: اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. کیونکہ انسان کو ایک مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا، ایک ٹارگٹ کے تحت اللہ نے پیدا کیا. اب اس مقصد کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو سب سے افضل ترین مخلوق تھے وہ ملائکہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو جمع کیا اور ان سے کہا: انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہوں جو میری نیابت کا کام انجام دے گی. ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہوں. اب فرشتہ کہہ رہے: اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے اللہ، ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو مخلوق زمین میں جا کر کے خون بہائے گی،
جو مخلوق زمین میں جا کر کے فتنہ فساد مچاتی پھرے گی، ایسے مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور آپ کی تسبیح تو ہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں آگاہ کر رہا تھا، میں تم سے کوئی مشورہ نہیں لے رہا تھا، ورنہ کیا ضرورت انی اعلم ما لا تعلمون کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماحول کریٹ کیا، ایک ماحول بنایا، اور اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر کے آؤ۔ زمین پر گئے اور زمین کے مختلف جگہ سے مختلف رنگ کے مٹی کو جمع کیا، اس میں پانی ڈالا گیا اور اس کو ایک مدت کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ یہ تمام تفصیلات قرآن کے مختلف مقامات میں قرآن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو کس طریقے سے پیدا کیا۔ لیکن آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کالجز، یونیورسٹیز اور اسکول میں اسی پہ بات ہوتی ہے کہ انسان کیسے بنا، دنیا کیسے بنی، اس پر تفصیلی گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آج مسلمان بھی اسی کنفیوژن کا شکار ہے کہ انسان کیسے بنا، دنیا کیسے بنی، لیکن کوئی مسلمان یہ کوشش نہیں کرتا کہ ہم قرآن کو اٹھائے اور دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، انسان کیسے بنا، دنیا کیسے بنی، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام میں یہ تفصیل ہے یا نہیں ہے، کوئی مسلمان اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بتائیں، جب مسلمان اس کو دیکھے یا نہیں، مسلمان اس کو پڑھے گا نہیں تو کنفیوژن کا شکار ہوگا، اسکول میں جائے گا اور اسکول میں جب یہ باتیں چلیں گی کہ انسان کیسے بنا، دنیا کیسے بنی، وہ نوجوان کنفیوز ہوگا۔ ایک طرف تو وہ نوجوان اسکول میں جا کر کے یہ پڑھ رہا ہے کہ انسان کیسے بنا، دوسری طرف وہ نوجوان تو قرآن پڑھا ہے لیکن قرآن کو صحیح طور پر سمجھا نہیں ہے۔ اگر ایک نوجوان قرآن کو تفصیلی طور پر سمجھ لے تو پھر وہ بندہ کنفیوژن کا شکار نہیں ہوگا، وہ کنفیوز نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اس سوشل میڈیا کے زمانے میں مختلف مذاہب کے لوگ ان چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ انسان کیسے پیدا ہوا، انسان کیسے بنا، دنیا کیسے بنی، اسی کنفیوژن کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ڈر تو یہ لگتا ہے کہ آج مسلم نوجوان آہستہ آہستہ کہیں ایمان جیسی نعمت سے دور نہ ہو جائے، ایمان جیسی نعمت سے دور نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں اس بات کو کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہمیں کس نے بنایا، ہمیں کیوں بنایا، ہم اس دنیا میں کیوں آئے، کیا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، کیا کریں گے تو اس دنیا کے بعد ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑے بڑے سوالات ہیں، انسان کے ذہن میں یہ گردش کرنے چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سوالات ہیں، انسان کے ذہن میں یہ سوالات گردش کرنے چاہیے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سوالات کے جواب کو ضرور ڈھونڈیں۔ فلسفہ نے کوشش کی ان سوالوں کے جواب کو ڈھونڈنے کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ سائنسدانوں نے کوشش کی ان سوالوں کے جواب کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن وہ ناکام رہے۔ لیکن مسلمان قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان تمام سوالوں کے جواب کو دے دیا۔ انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان کے ذہن میں یہ کنفیوژن پیدا نہ ہو، فوراً اللہ نے کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، انسان کے پیدا کرنے کا مقصد میری عبادت ہے، ہم نے انسان کو پیدا اپنی عبادت کرنے کے لیے کیا ہے۔ انسان کے ذہن میں، آج ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ بھائی یہی دنیا ہے، اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ ایحسب الانسان، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ کل قیامت کا دن قائم ہوگا، اس دن
ساری انسانیت اپنے قبر سے اٹھے گی اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی، اور ہر انسان اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب لے گا۔ یہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہی دنیا ہے، اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم دنیا میں مست ہو جائے۔ نہیں میرے بھائی، اس دنیا کے بعد میں ایک اور ہے جو مرنے کے بعد انسان وہاں جاتا ہے۔ انسان اگر اس دنیا میں کچھ نہیں کیا تو مرنے کے بعد پھر معاملہ گڑبڑ ہے۔ اور اللہ تو کہتا ہے کہ انسانوں، ہم نے تمہیں انسان بنایا، ہم نے تمہیں مسلمان بنایا، اور ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا، اور مہذب زندگی گزارنے کے لیے تمہیں شریعت، تمہارے اوپر شریعت لازم کی۔ تو نے میری شریعت کا کیا کیا؟ تو نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد کتنا عمل کیا؟ تو نے میرے حکموں پر کتنا چلا؟ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار لی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا کہ ایک ایک سیکنڈ کا حساب تو دینا پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج ہمارے مسلم نوجوان خاص طور سے اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں، موبائل پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیکار کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، کہ ہر انسان سے ان عمری فیما افنا، کہ ان کے عمر کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں اسے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی، زندگی کہاں گزاری؟ کیا زندگی موبائل چلانے میں گزاری؟ کیا زندگی گانے سننے میں گزاری؟ کیا زندگی گیم کھیلنے میں گزاری؟ کیا زندگی سیریل دیکھنے میں گزاری؟ کیا زندگی اللہ کے مخلوق کو پریشان کرنے میں گزاری؟ کیا زندگی لوگوں کی غیبت کرنے میں گزاری؟ کیا زندگی لوگوں کو گالی دینے میں گزاری؟ کیا زندگی اللہ کے حقوق کو پامال کرنے میں گزاری؟ کیا زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرنے میں گزاری؟ کیا ہم نے تمہیں دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا کہ تم لوگوں کی غیبت کرو؟ ہم نے دنیا میں تمہیں اسی لیے بھیجا تھا کہ تم لوگوں کو گالی دو؟ ہم دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم جو ہے خدا کے احکام کو پامال کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کرو؟ اللہ پوچھے گا ان عمری فیما افنا، کہ تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کے احکام پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَانْشَبَابِي فِيمَا أَبْلَى، اور جوانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ کیا ہم نے جوانی تمہیں دندنانے کے لیے دی تھی؟ کیا ہم نے جوانی تمہیں اس لیے دی تھی کہ فجر کی آذان ہوتی رہے تم بستر پر سوتے رہو؟ کیا ہم نے جوانی تمہیں اس لیے دی تھی کہ جوہر کی آذان ہوتی رہے تم اپنی دکان اور آفس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو؟ عصر کی آذان ہوتی رہے تم بیکار کی باتوں میں پڑے رہو؟ مغرب کی آذان ہوتی رہے تم چائے کی پارٹی ہوٹلوں میں کرتے رہو؟ عشاء کی آذان ہوتی رہے تم لوگوں کی غیبت میں پڑے رہو؟ کیا تمہیں ہمیں اس لیے جوانی دی تھی؟ نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جوانی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم لوگوں کی غیبت کرو، جوانی اس لیے نہیں دی تھی کہ مغرب کے وقت تم ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چائے کی پارٹی کرو۔ انشبابی فیما ابلا، جوانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ میرے بھائیوں، موت کے بعد کی زندگی آسان نہیں ہے۔ واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی آسان ہو تو اس کے لیے یہ کام کریں گے تو پھر آسان نہیں ہوگی۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی آسان ہو تو آپ اپنے اخلاق کو درست کیجئے، آپ اپنے اعمال کو درست کیجئے، آپ اپنے والدین کے حقوق کو ادا کیجئے، آپ اللہ کے حقوق کو ادا کیجئے، آپ اللہ کے مخلوق کے حقوق کو ادا کیجئے، ورنہ اس دنیا میں اگر آپ یوں ہی زندگی گزار لیں، یوں ہی بے لاپرواہی میں کہ آپ نے اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا، آپ اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کیا، آپ اللہ کے مخلوق کے حقوق کو ادا نہیں کیا، آپ اپنے اخلاق و کردار کو نہیں صحیح کیا، آپ اپنے اعمال کو درست نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہم کیسے منہ دکھائیں گے؟ کیسے منہ دکھائیں گے؟ کل قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان، آخر میں پیدا ہونے والا انسان،
یہ تمام کے تمام جمع ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جو بھی دنیا میں میرے لیے سجدہ کرتا تھا وہ سجدے میں چلے جائے. جو بھی واقعتاً جو بھی انسان اللہ کے لیے دنیا میں سجدہ کرتا تھا وہ فوراً سجدہ میں چلا جائے گا. لیکن جو انسان دنیا میں دکھاوا کے لیے سجدہ کرتا تھا پھر وہ انسان سجدہ میں نہیں جا پائے گا. اس کے کمر میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ انسان سجدے میں چلے جائے. اب کیا ہوگا جب انسان سجدے میں نہ جا پائے گا؟ پھر اللہ کہے گا کہ جو بھی انسان میرے لیے سجدہ نہیں کرتا تھا اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو. آسان نہیں ہے میرے بھائی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شیطان جو ہے صرف ایک سجدہ نہیں کیا تھا, ایک سجدہ. اللہ نے کہا شیطان کو کہ تم سجدہ کرو, شیطان نے انکار کر دیا, ایک سجدہ نہیں کیا. صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کیا کہا؟ دربار سے بھگا دیا, مردود کہا اللہ نے. اب خود اپنے بارے میں سوچیں کہ ایک مسلمان جو ہمارے معاشرے میں ماحول بنا ہوا ہے کہ صرف جمعہ کے دن ہم نماز پڑھنے آتے ہیں, سلام پھیرتے ہیں چلے جاتے ہیں, نہ نفل پڑھتے ہیں نہ سنت پڑھتے, کچھ بھی نہیں. سلام پھیرنے کے بعد فوراً بھاگتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ کوئی مجھے یہاں پکڑ رہا ہے, ایسے لگتا ہے. تو میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیطان نے صرف ایک سجدہ نہیں کیا. ایک انسان, ایک مسلمان 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز چھوڑتا ہے, 5 وقت کی. آپ حساب لگائے 5 وقت. فجر میں 2 فرض ہے, ظہر میں 4, 6, عصر میں 4, 10, مغرب میں 3, 13, عشاء میں 4, 17. اگر واجب کو آپ لگائے تو کاؤنٹ کرے تو مکمل 20 رکعت ہے اور ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. اب آپ حساب لگائے کہ ایک بندہ ایک دن نماز چھوڑ دے, 5 وقت کی نماز چھوڑ دے, اس نے کتنے سجدے چھوڑے؟ 40. اب اللہ ایک سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے اپنے دربار سے بھگائے گا. اب ایک مسلمان ڈیلی بیسس پہ 40 سجدے چھوڑ رہے, بتائیے ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہمارا کیا حشر ہوگا جو ڈیلی بیسس پہ ہم چھوڑ رہے ہیں؟ لیکن ہم سوچتے نہیں, ہم تو یوں ہی خاندانی مسلمان ہیں. ہم خاندانی مسلمان ہیں, ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے کسی چیز کے بارے میں. ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں ہے ضرورت ہمیں جاننے کی؟ یوں ہی زندگی گزاریں گے. یاد رکھیے کہ جو بھی انسان بغیر مقصد کے اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو آپ یاد رکھیے کہ ایک جانور بھی بغیر مقصد کی زندگی گزار لیتا ہے. وہ بھی کھا لیتا ہے, ختم ہو جاتا ہے وہ جانور. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اپنے مقصد کو نہیں پہچانتا ہے کہ ہم اس دنیا میں خدا کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں, اگر وہ نہیں پہچانتا ہے, خدا کی عبادت نہیں کرتا ہے, تو میں تو کہتا ہوں اس سے بھی بیکار ہے. اب یہ 40 سجدے ایک انسان فجر کی نماز بستر پر چھوڑ دے. فجر کی نماز ایک انسان نہیں, ایک آدمی نہیں پڑھی. اب فجر میں 4 سجدے چھوڑ دیے, ظہر آفس میں گزار لیے, 8 سجدے چھوڑ دیے. اب کل ملا کر کے ایک انسان 40 سجدے چھوڑ رہے ہیں. اب 40 سجدے چھوڑ رہے ہیں, ایک سجدے نہ چھوڑنے پر ایک سجدے چھوڑ دیے, شیطان تو بھگا دیا. اب بتائیے کہ ایک مسلمان 40 سجدے چھوڑ رہا ہے, اب کیا ہوگا ہمارا؟ آپ اپنے اندر احساس کیجئے کہ ایک بندہ صرف جمعے کی نماز ہفتے میں پڑھ رہا ہے, صرف جمعے کی نماز, پورے ہفتے غائب ہے. جمعے کے دن مسجد میں آ کر کے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر ایک ہفتہ غائب ہے. اگر اس درمیان میں وہ انسان مر گیا تو کیا کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں, موت کے بعد کی زندگی آسان نہیں ہے. اگر واقعی آپ موت کے بعد کی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو خدا کے احکام کو اپنی زندگی میں لائیے, اور اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ ہم تو مالدار ہیں, ہمارے پاس پیسے ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایک بزنس مین اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کو خرید لوں گا. آپ دنیا کو خرید سکتے ہیں, آخرت کو بھی خرید لیں گے. اگر آپ کے پاس اتنے پیسے, آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں کہ آپ دنیا کو خرید سکتے ہیں لیکن آخرت کو خرید نہیں سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سے پہلے کتنے ایسے سورما گزرے ہیں. فرعون جس کے پاس میں بھی پیسہ تھا, نمرود, قارون, ان کے پاس میں بھی پیسہ تھا, ابو جہل, ابو لہب, ان کے پاس میں بھی پیسہ تھا. آپ ہسٹری پڑھے, تاریخ پڑھے کہ ان کے پیسوں نے کیا ان کو اللہ کے عذاب سے بچا دیا؟ نہیں نہ بچایا. تو پھر ہم کیوں غلط فہمی کہ ہم اپنے پیسے کی بدولت بچ سکتے ہیں؟
میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانیں۔ میں ہر جمعے کو کہتا رہوں، آپ سے کہتا رہوں کہ بھائی آپ اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانیں۔ اسلام کیا کہتا ہے، آپ مسلمان ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ میں ہر جمعے کو کہتا رہوں، آپ سنتے رہے، لیکن دل میں ٹھان لے کہ میں عمل نہیں کروں گا۔ ان کا کام ہے بولنا، یہ بولتے رہے، میرا کام ہے سننا، میں سن کر کے چلا جاؤں گا، میں عمل نہیں کروں گا، تو یہ میرے لیے نقصان نہیں ہے۔ میرا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا، آپ کو بتانا کہ بھائی آپ اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھیے، آپ اپنی زندگی کو اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ ایسے ہی لاپرواہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں درخواست کروں گا کہ لاپرواہی سے زندگی گزار لیے، اب اس کے بعد جو زندگی ہے، جو بچی کچی ہے، اس کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے، کریں گے انشاءاللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی بہت انمول ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کیونکہ آج آپ دیکھیں گے کہ یہاں سنتے ہیں وہاں سنتے ہیں کہ انگلینڈ میں یا نیوزی لینڈ میں فلاں نے اسلام قبول کر لیا، وہاں بہت بڑا شخص تھا، وہ اسلام قبول کر لیا۔ سے ایک مضمون میں دیکھ رہا تھا، اس مضمون میں یہ دیکھا کہ ایک انگریز نے اسلام قبول کیا، ایک انگریز نے۔ اس انگریز سے کسی نے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو اسلام کی طرف کھینچ کر کے لایا، آپ کیوں مسلمان ہوئے، ریزن کیا ہے؟ تو ہم تو خاندانی مسلمان ہیں نا، ہمیں تو اسلام کے اندر کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، اور ہم ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ اسلام میں خوبی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو غیر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو ایمان قبول نہیں کیے ہیں، وہ اس کوشش میں ہے کہ میں اسلام کو پڑھوں گا، میں قرآن کو پڑھوں گا، سیرت کو پڑھ کر کے یہ دیکھوں گا کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کیسا مذہب ہے، اسلام انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ وہ تو تلاش کر رہا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس انگریز سے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے مسلمان ہوئے؟ انہوں نے بہت پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو انسان براہ راست قرآن پڑھے، یعنی قرآن کو تفصیلی طور پر جو انسان سمجھ لے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی انسان پڑھ لے، مسلمان نہیں، انسان، جو بھی انسان ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو، اگر وہ قرآن کو صحیح طور پر سمجھ لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد وہ مسلمان نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس انگریز نے جواب دیا کہ قرآن کو سمجھنے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی انسان مسلمان نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج مسلمان کے پاس قرآن بھی ہے، سیرت بھی ہے، لیکن آج مسلمان دیکھے کہاں ہے۔ اس لیے جو بھی اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں جو بھی بدکاری اور بد اخلاقی کا شکار ہوتا ہے، جو بھی قوم، جو بھی امت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عروج سے زوال میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جس بھی قوم جو ہے اخلاقی اعتبار سے کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پولیٹیکل اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے کمزور کر دیتا ہے۔ اور آج دیکھیں مسلمانوں کو کہ مسلمان سیاسی اعتبار سے کس طریقے سے کمزور ہے، کہ مسلمان کو مارے جا رہے ہیں، مسلمان کو کاٹے جا رہے ہیں، لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی ایسا لیڈر ہے ہی نہیں جو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا لے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ اخلاق، کردار ہے ہی نہیں، تو کون آواز اٹھائے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔